رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح۔ بعثت کے 10ویں سال ماہ شوال میں عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی خبیلہ کے توسط سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان عقد نکاح منعقد ہوا۔ اس واقعے کا مختصر حال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی رحلت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی کا احساس کر رہے تھے۔ حضرت خبیلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی، گھر کا انتظام بغیر کسی مونس اور ساتھی کے نہیں ہوتا، لہٰذا اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کے لیے کسی شریف عورت کا رشتہ طلب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبیلہ، عورتوں میں سے وہ کون سی عورت ہے جو اس کام کی لیاقت اور ہمارے ساتھ مناسبت رکھتی ہو؟ خبیلہ نے کہا کہ کنواریوں میں عائشہ بنت ابی بکر اور عمر رسیدہ میں سودا بنت زمعہ ہیں جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں۔ پس خبیلہ کے مشورے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیلہ کو حکم دیا کہ ان دونوں کے ہاں رشتہ بھیجو۔ خبیلہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی معلوم کی، اور جب یہ دونوں راضی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے نکاح پڑھا اور 400 درہم حق مہر رکھا، اور ہجرت کے 3 سال شوال کے مہینے میں رخصتی مدینے میں ہوئی۔ حضرت سودا بنت زمعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح۔ حضرت سودا زمع ابن عبد ود کی بیٹی تھیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے سکران ابن عمرو کی بیوی تھیں جو کہ ان کے چچا زاد تھے۔ حضرت سودا اور ان کے شوہر مسلمان ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں دونوں میاں بیوی شامل تھے۔ ہجرت حبشہ سے واپسی کے بعد حضرت سکران کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا تنہا رہ گئیں۔ اسی سال ماہ شوال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے مشرف ہوئی۔ حضرت سودا ہی وہ پہلی خاتون ہے جو حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رسول خدا کی زوجیت میں آئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 9 ازواج میں سے ایک تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت موجود تھیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قریش نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ تشدد کیا اور مکے میں زیادہ کامیابی کی صورت نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغرض ہدایت 10 بعثت میں طائف تشریف لے گئے۔ امید یہ تھی کہ وہاں کے لوگ قریش مکہ کی طرح سخت مزاج اور بے انصاف نہیں ہوں گے، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کفر و ضلالت کی تاریکی ان پر اور بھی زیادہ چھائی ہوئی ہے اور ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ صرف 10 روز کے قیام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بدبختوں کے بے شمار مظالم برداشت کیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجمع میں تقریر کرتے تو سیٹیاں اور تالیاں بجانے لگتی، ننگے ہو کر ناچنے لگتے اور مجنو مجنو کے نعرے بلند کرتے تھے۔ اگر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا۔ اگر دم لینے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تو وہ جبرن وہاں سے اٹھا دیے جاتے۔ ایک دن ان ظالموں نے پتھروں کی اتنی بارش کی کہ سارا بدن لہو لہان ہو گیا اور تمام کپڑے خون میں لت پت ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نصرانی اتبا کے باغ میں داخل ہوئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تباہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم آ گیا، اور اس نے اپنے غلام عداس سے کہا تھوڑے سے انگور لے جا کر اس مرد بے کس و لاچار کو دے آؤ۔ جب غلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انگوروں کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ان خوشوں کو اٹھا لیا۔ غلام کو یہ کلمہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا آپ نے یہ کیا کلمہ کہا ہے؟ فرمایا یہ اس ذات کا نام ہے جو سب کا خالق اور روزی رساں ہے۔ اس کے بعد اس غلام نے اور بھی چند سوالات کیے۔ اب تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
تبلیغ کا پورا موقع مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب طائف میں مزید کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مکے میں واپس تشریف لے آئے۔